عزیزان کرام کے در الحمدللہ اس محفل کا باقاعدہ طور سے آغاز ہو چکا ہے اور دوستان گزارش ہے کرنی سی کہ انشاءاللہ العزیز انگریزی مہینے دے چوتھے جمعے ہر انگریزی مہینے دے چوتھے جمعے اتنے ماہانہ محفل ہوا کرے گی۔ دوست خود بھی تشریف لے آن اور اپنے باقی حلقہ احباب دوستانوں بھی اس کی دعوت دے کے اس نیک محفل دے وچ ضرور شرکت کریا کرو، کیونکہ یہ جڑیاں محفلاں نے ساری بخشش کا ذریعہ بنی ہیں۔ لجپال کریمہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت وچ انسان نو ہور کوئی خواہش نہیں ہوئے گی، ایک حسرت صرف ہوئے گی کہ وہ یہ ہوئے گی کہ کاش میں دنیا تے فلاں وقت بھی اللہ اور دے رسول دی یاد دے وچ گزار لیتا تے اج میرا مقام ہی اس کو بلند ہوتا۔ صرف ایک ہی حسرت باقی رہے گی، باقی جو بھی انسان خواہش کرے گا وہ ہر خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن اتنے بھی یہ حسرت ضرور باقی رہے گی کہ کاش زندگی دا باقی حصہ جڑا میں اللہ دی یاد تو بغیر گزاریا وہ بھی اللہ دی یاد تو گزاریا ہوندا تے اج میرا مقام زیادہ بلند ہونا۔ تو یہ محفلاں الحمدللہ ساری نجات کا ذریعہ ہے تے الحمدللہ یہ نیک لوگوں کے توسل کے نال سانو اللہ رب العزت نے عزت بخشی ہے، کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور جو بھی مجرم میری سرکار کے دامن میں چھپے عرش والے اسے جنت کی جزا دیتے ہیں۔ اور قبلہ نصیر الدین نصیر شاہ صاحب بہت ہی پیارا کلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غلام حشر میں جب مصطفیٰ کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوران جہاں بھی تذکرے میرے مصطفیٰ کے چلے۔ اور آخر پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا، کون ہے ان کے سوا رسول ایسا کہ جو بخشوانے کو آئیں تو بخشوا کے چلے۔ تو عزیزان گرامی کے در خدا سے ملتا ہے سب کچھ مگر ملتا ہے ہیلے سے، جو ملتا ہے فیض ربانی تو ولیوں کے وسیلہ سے۔ تو اس بزم دا انعقاد الحمدللہ پیر و مرشد دے حکم دے نال اسی ایتھے ماہانہ محفل شروع کیتی ہے۔ تو سیانے کہندے نے کہ جیڑا کھائیے وہ گن گائیے۔ الحمدللہ سنیا نو یہ فخر حاصل ہے کہ انہاں دی نسبت کسی نہ کسی نیک گھرانے دے نال ضرور جڑی ہوئی ہے۔ تو جنہ دے صدقے سانو ہدایت ملی اسی بھی انہاں دا گلی گلی نگر نگر جا کے ڈگا بجانے ہیں۔ تو اپنے پیر و مرشد دی منقبت پیش کرنے واسطے میں دعوت دوں گا جناب محمد شریف صاحب نو کہ وہ تشریف لے آن اور حضرت خواجہ محمد طاہر معروف محبوب صدن سائیں مدہ ذی العلی دی شان اپنا نظرانہ عقیدت پیش فرماؤں۔ تمام دوست اپنے اپنے پیر کا تصور کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید دنیا دے کسی بھی کونے سے مجھے یاد کرے تو میں وہ مدد واسطے پہنچنا۔ اج میڈیا کا دور ہے، اسی ایتھے بیٹھے ہیں اپنے موبائل سے امریکہ بیٹھے دوست نال گل بات کر سکتے ہیں، اوتھے اگر کوئی چیز چل رہی ہے، کوئی فلم چل رہی ہے، کوئی اور چیز چل رہی ہے، اسی ایتھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ تو ولیاں دے وچ الحمدللہ اتنی طاقت ہے کہ وہ نور بصیرت نال دیکھتے ہیں، جدوں بھی مشکل جو انہاں نوں یاد کریے وہ ضرور مدد فرماندے نے۔ تو اپنے پیر و مرشد دی شان نظرانہ عقیدت پیش کرنے جناب محمد شریف صاحب۔
اللہ حق سجن پیر شالا جی میں میرا مرشد جدا نام سجن سائی شالا جی میں میرا مرشد جدا نام سجن سائی ہے کمال اس نو حاصل دی پہنچ اللہ تائیں شالا جی وے میرا مرشد جدا نام سجن سائیں نائب ہے تو نبی دا وارث سونے سائیں دا نائب ہے تو نبی دا وارث سونے سائیں دا میری مشکلان ٹالے حق سونا سجن سائیں شالا جی وے میرا مرشد جدا نام سجن سائیں دیدار کیوں نہیں دیندہ ودا کیوں ہے دور لیندہ دیدار کیوں نہیں دیندہ ودا کیوں ہے دور لیندہ تیری دید حج اساڈا ہے نماز ساڈے تائیں شالا جی وے میرا مرشد جدا نام سجن سائیں قربان زندگانی تیرے او تو میرا جانی تیرے گیت گاواں ہر دم ہوے شام یا صبح شالا جی وے میرا مرشد جدا نام سجن سائیں یا دوستاں کی گزارش ہے تھوڑا سا سامنے آ جاتا ہے کہ محفل دینا ذرا کٹھے بیٹھیے تو زیادہ سکون آتا دوست قریب قریب تشریف لے ہونے آ جائے بلا تمہید ساڈے مکوانے کی بہت عظیم ہستی اللہ رب العزت نے جنہوں جوانی دین دی دولت نال کرامت فرمایا کیونکہ لجپال آقا نے ارشاد فرمایا در جوانی توبہ کردم شیوا ہے پیغمبری کہ جو انسان جوانی دے وچ توبہ کرتا ہے گویا پیغمبرہ والا شیوا ہے اللہ رب العزت دی اس گھرانے دے خاص رحمت و برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہوں دین دی دولت نال مالا مال فرمایا اور دنیا چ بھی عزت و توقیر عطا فرمائیے انشاءاللہ آخرت دے وچ بھی انہاں دے درجات بلند ہون گے کیونکہ انسان جڑا کسی نو ایک بھی حدیث مبارکہ یا آیا مبارکہ دسدا ہے او لوگ جڑے بھی اودے تے عمل کرن گے انہاں نوں تے ثواب ملے گا ہی لیکن دسن والے نوں بھی اودا ثواب ملے گا تو ساری خوش قسمتی ہے کہ ساڈے درمیان موجود نے اور آج اپنے نورانی وجدانی بیان دے نال ساڈے دلاں نوں منور فرماؤن گے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی اظہر سعید دامت برکاتہم العالیہ انہاں دی استقبال واسطے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی یا نبی یا نبی
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ رب العزت کا کروڑا مرتبہ شکر ہے خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدسہ نے مینوں تانوں سارے اپنے گھر دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی. رب کریم اپنے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی نالین دے صدقے دے نال رب کریم میری تہاڈی اس حاضری میں بیٹھن اپنی بارگاہ قدس دے اندر قبول و منظور فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تربیت یافتہ اصحاب دے بارے ایک جملہ ارشاد فرمایا جڑا بہت مشہور جملہ ہے. حدیث دے الفاظ دے درمیان ایک استاد کی طرفوں اپنے شاگرداں واسطے اس طرح کی بات شاگرداں واسطے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے. پوری کائنات بلکہ قیامت تک آنے والے تمام جنوں انس کے درمیان یہ جملہ سرورے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنے اصحاب دے واسطے بڑا ہی قابل فخر ہے. پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تربیت یافتہ ہر صحابی تاڑے واسطے ایک روشن ستارے کی طرح ہے. یہ میرے تاڑے لاجپال آقا دی تربیت کا فیض ہے کہ جنہیں ایمان دی حالت پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت اختیار کی، پیارے مصطفیٰ کریم دی زیارت کی یا حضور کی بارگاہ حاضر ہوئے، وہ اس کائنات دے لوگوں واسطے ہادی رہبر تے رہنما بن گئے. ہر صحابی. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نخبۃ الفکر ایک کتاب ہے اصول حدیث دی، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا گزر ہوتے ہوں جنہیں مجمع لگا ہوتا ہے یا لوگ دور دور کھڑے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، ایمان دی حالت چ ایک نظر حضور دے چہرے تے پی جائے. اللہ مثلا کوئی کبھی وہ دیکھو پیارے مصطفیٰ کریم جان دے جنہیں پہلے کدی نہ دیکھا ہوئے ہے ایمان والا تو بھج کے کبھی مینوں بخاؤ کتنے ہیں، وہ کبھی جی وہ ہوا وہی نظر پئی وہ صحابی ہو گئے. یعنی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت پاک نے ان دنیا کے تمام ہونے والے مسلمانوں کا سردار بنا دیا. ایک نظر پاک
رخ مصطفیٰ تے پہن دی وجہ نال اے آ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی رسول دا مرتبہ، ایک صحابی رسول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں دی خود تربیت فرمائی، دن ہوئے تے پاویں رات، سفر ہوئے تے پاویں حضر، ہر لمحے جنہوں نال رکھیا، اپنی ہر راز دی گل جن نال فرمائی، ہر قسم دا مشورہ جنہوں دتا تے ہر قسم دا مشورہ انہوں کو لیا۔ اس عظیم صحابی رسول دے مقام تے مرتبے تکر نہ کوئی پہنچ سکیا تے نہ آپ دے مقام تے مرتبے نو کوئی پہچان سکیا۔ نام ہے عبداللہ بن عثمان۔ کی نام ہے؟ عبداللہ بن عثمان۔ ایک گزارش ہے کہ جڑے وڈے بندے دے کول چھوٹا بچہ بیٹھا ہے نا جی، وہ وڈے بندے دی ذمہ داری ہے بھی وہی چھوٹے بچے دی آواز نہ نکلے، کیونکہ بالکل بے وجہ وچوں آواز ہوتی ہے تو ساری ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھو انہوں نے اپنی محفل لگی ہے تو پتہ نہیں لنگر انہوں پہلا کتوں لگ گیا یہ شروع ہو گئے۔ بٹھا لیا کوئی بڑا بندہ کچھ دوست آپ کو پتہ ہونا تو کچھ میں نہیں پتہ ہونا۔ ایک گل نام یاد رکھی ہے، عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سارے صحابہ کرام دے سردار ہیں، بلکہ پوری کائنات دے اندر نبیاں تے رسولاں تو بعد پوری انسانیت دے سردار ہیں۔ صرف حضور دی امت دے سردار نہیں، سارے نبیاں دیاں ساریاں امتاں دے سردار ہیں۔ نام کی ہے؟ عبداللہ بن عثمان عثمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ میں عنہما کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ دونوں صحابی رسول ہیں، بیٹا بھی تے والد محترم بھی۔ عبداللہ بن عثمان آپ اپنی کنیت نال مشہور ہوئے ہیں، ابو بکر۔ کی کنیت ہے؟ ابو بکر۔ مطلب کیا؟ عتیق تے صدیق۔ آپ دے والد محترم بھی اپنی کنیت نال مشہور ہوئے ہیں، ابو قحافہ۔ نام کی سی؟ عثمان۔ آپ دے والد محترم دا نام سی۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دے شجرہ پاک دی چھٹی یعنی 6ویں پیڑھی چ آپ دی پیڑھی رل جاتی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی، مرہ بن کعب۔ عبداللہ بن عثمان بن عامر، عبداللہ بن عثمان بن عامر بن کعب بن عمر بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شجرہ پاک دے نال 6ویں پیڑھی چ آپ رل جاندے ہیں۔ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام پاک کی سی جی؟ عبداللہ بن عثمان آپ دے والد محترم دا نام پاک کی سی؟ عثمان۔ کنیت سی ابو بکر بن ابو قحافہ۔ ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے پوری دنیا دے اندر۔ کسی بھی نبی دے کسی بھی صحابی نو
یہ امتیازی خصوصیت حاصل نہیں ہوئی کسی بھی نبی دے کسی بھی امتی میں، تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کسی صحابی نو بھی یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی جڑی رب کریم نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمائی۔ آپ دے والد محترم صحابی سی، آپ خود صحابی رسول ہیں، آپ دے بیٹے صحابی رسول ہیں، آپ دی بیٹی صحابیہ ہے، آپ دی بیٹی دے بیٹے بھی صحابی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے ذہن چ ایک بات آ رہی ہے کہ ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جس گھرانے دے ایک گھر دے وچ ہی نبی ہے، حضرت سیدنا ابراہیم نبی، حضرت سیدنا اسحاق نبی، حضرت سیدنا یعقوب نبی، حضرت سیدنا یوسف نبی، حضرت سیدنا اسماعیل بھی نبی ہے، لیکن اسی تو شجرا پڑھن لگے ہیں کیونکہ ایک گھر دے وچ چار ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت سیدنا اسحاق، انہوں کے بیٹے حضرت سیدنا یعقوب، انہوں کے بیٹے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک گھر دے وچ ہی چار نبی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان یہ ہے کہ ایک گھر دے وچ ہی سارے صحابی ہیں۔ اللہ چار صحابہ ایک گھر دے وچ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واحد صحابی رسول ہے جنہاں دی حیات دے اندر انہاں دے والدین نے حیاتی دے وچ حضور دے کلمہ طیبہ پڑھ کے صحابیت کا درجہ حاصل کیتا۔ یہ بھی شان کیا حاصل ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شان بھی حاصل ہے کہ اس دنیا دے اندر اسلام دی پہلی مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر فرمائی۔ یہ مکہ شریف دے وچ ہے، حرم پاک تو علاوہ مسجد حرام شریف کے علاوہ، کیونکہ وہ پہلا دی تعمیر ہے نا جی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر دے وچ اسلام کی پہلی مسجد تعمیر فرمائی۔ کون کہنا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہے جنہوں نے پیارے مصطفیٰ کریم دی ناموس دی خاطر مار کھادی۔ اللہ حضور کی عزت کا دفاع سب تو پہلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ رب کریم نے آپ کو شان عطا فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کریم نے شان عطا فرمائی ہے کہ آپ مرداں دے وچ سب تو پہلا اسلام لے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے زمین تے چلدا پھردا جہنم تو آزاد تے جنت داخل ہونے والا شخص دیکھنا ہوگی اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لے۔ غلط بحثاں میں کرتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات واسطے، لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لیاؤن تو بعد جنہوں تبلیغ شروع کی ہے۔ کی ہے جی؟ تبلیغ شروع۔ نام سنیا جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دائرے چ لے کے آئے۔ اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان بن عفان، ابو عبیدہ بن جراح، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ کڑے کڑے جی
لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے بات کرتے ہیں، حیرت والی بات ہے جی میں ہوں سمجھا کہ جو بلا میں اچھی کہاں کہ آرام نہ کہہ دینا اللہ کرے تمہیں پوری سمجھ لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت تبلیغ پیش کی ہے عثمان غنی کے سامنے، عبد الرحمن بن عوف کے سامنے، ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے، طلحہ بن عبید اللہ کے سامنے، حضرت سیدنا زبیر بن عوام کے سامنے، انہاں سارے نے صدیق کی گل من کے نبی کی تصدیق کی دی ہے۔ سبحان اللہ سارے نے سبحان اللہ جھاگرے جی میں کچھ جملہ کہنا لگا سبحان اللہ۔ یہ کتنے سی؟ 5 عظیم صحابہ کرام ہے، ٹھیک ہے جی، سراں ساڈے سراں دے تاج ہے، کہ صحابہ کرام دے سراں دے بھی تاج ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی تبلیغ دے نال انہاں 5 نے نبی کی تصدیق کی ہے تے پیارے مصطفیٰ کریم نے انہاں نو اشرا مبشرہ اصحاب رسول دے وچ داخل فرمایا ہے۔ اللہ بات یہ حضرت ہر صحابی رہبر ہادی تے رہنمایا نور دا چمکدا ستارہ ہے، لیکن انہاں ستاریاں دے سردار صدیق اکبر دا کمال ہے جڑا صدیق دا دامن پھڑے او حضرت اشرف مبشرہ دے وچ آ ہے۔ اللہ سبحان اللہ او دنیا دے وچ ہی زندگی ہو جاندا ہے۔ سبحان اللہ اور ایک مشہور جملہ میں کہاں جی انہاں نے کیا جملہ لائی ہے سبحان اللہ۔ ایک مشہور جملہ الحمدللہ بھی بالکل بہترین سچا جملہ ہے، ایک سچا جملہ ہون بڑھیا ہے، علی سے مل جائیں تو نبی سے ملتے ہیں۔ اللہ اللہ جڑا علی کو پہنچ جائے نبی کو پہنچ گیا۔ نبی کو پہنچتا ہے، جڑا صدیق کو پہنچے نبی کو پہنچ کے جنت پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اللہ بالکل پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرا مبشرہ صحابہ رسول دے وچ داخل فرمایا، انہاں جنہاں عظیم ہستیاں نوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تبلیغ فرما کے دار اسلام چ لے کے آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اونچی خصوصیت ہے کہ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو آپ نے ذات فرمایا۔ سبحان اللہ یہ آپ کی بڑی اونچی خصوصیت ہے۔ سبحان اللہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور بڑی اونچی خصوصیت ہے، یہ جی بڑی اونچی خصوصیت ہے۔ ایک پیاری صحابیہ ہے اس کائنات دے وچ پوری دنیا دے وچ انہاں دی مثل اور کوئی صحابیہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جڑا انہاں نوں شرف عطا فرمایا وہ کسی ہور نوں عطا نہیں فرمایا۔ جنہیں میں پہلے جتنے گزارش کی تھی انہوں نے پتا ہے، چلو میں انہوں کا نام لین تو پہلا ایک دن نام لینا ہے، ٹھیک ہے جی، میں نال والد صاحب کا نام لواں گا تو سمجھ آ جائے گی۔ ایک عبداللہ بن جعفر طیار، سبحان اللہ 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 حضور سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لختے جگر، حضرت جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تو 10 سال بڑے سی، 10 سال بڑے سی۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن جعفر طیار، یہ جڑے چھوٹے بچے جی انہوں دہرا لو تمہیں یاد رہے، بڑا عجیب سوال ہے، تھی سوال کر سکتے ہیں کسی بھی اگے، شاید دوست بیٹھے ہو ایک بار میں تو بازار جانا تو موٹر سائیکل سے جانے انہوں نے روک لیا، میں پیدل سا موٹر سائیکل کہنا جی وہ دسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ریدائی بھائی کا کی نام سی؟ میں ایک منٹ خاموش ہو گیا، کہنا دیکھا بڑی بڑی مولوی میں چپ کرا کیوں جی، میں کہنا مکمانے کے سارے مولوی چپ کرا کر کسی بھی نہیں آتا، میں کہ یار تو سوال تو بڑا لگیا ہے پر تینوں یہ پتا ہے کہ نماز کے واجبات کنے ہیں؟
ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਕ ਨਾ ਪੂੰਝਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਲਮ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਮ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਨਵੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜਾਫਰ ਤੈਯਾਰ عبداللہ بن ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ جعفر ਬਾਤ عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن ابی بکر محمد بن ابی بکر یحییٰ بن علی یحییٰ بن علی دیکھو عبداللہ محمد یحییٰ یحییٰ عبداللہ محمد یحییٰ سارے فخر یہ کہ انہوں نے سارے دے والد محترم چنے ہوئے ہیں عبداللہ کو فخر ہے میرے والد محترم جعفر تیار ہے سبحان اللہ محمد کو فخر ہے میرے والد محترم ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ یحییٰ کو یہ فخر ہے کہ میرے والد محترم شیر خدا ہے اللہ سبحان اللہ لیکن حیرانی والی بات کہ تین ہی آپس چ بھرا آیا سبحان اللہ یہ تین ہی آپس یہ ماں کی طرفوں سگے بھرا آئے انہوں کی والدہ مسلمہ ایک ہے جنہ کا نام ہے اسماء کی نام ہے اسماء اسماء بنت امیس کی نام ہے باقی اسماء اسماء بنت امیس آئین میم چھوٹی یہ کسی اسماء بنت امیس تسی حیران ہو کہ رب کریم نے انہاں تے کنیاں کرم نوازیاں فرمائیں حضرت سیدنا جعفر تیار دے گھر رہی ہیں انہوں نے شہادت تو بعد رب کریم نے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق جیسے خامت عطا سبحان اللہ آپ دے وصال تو بعد جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دے گھر جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے انہیں شادی فرمائی تین عظیم ترین بے مثل اصحاب رسول انہوں دے خامد رہے تینوں دے پتر آپس کی میں گل کر جمعے تے جملہ کیا ہے کہ جنہ دے پتر آپس پڑھا ہونا انہوں نے لڑائی دا نہیں اللہ انہوں نے لڑائی دا نہیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو جنہ بھروسہ اسماء بنت امیس تے سی انہاں اور کسی تے نصیحت اللہ انہوں نے باقاعدہ وصیت فرما گئی سی کہ میرے تو بعد میرے پتراں دا دھیان تو رکھنا ہے اللہ ادو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی محترمہ سی آپ دے نکاح پاک سی سبحان اللہ اتنا بھروسہ سی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ایویں دنیا بھلیاں پئی ہے کہ کوئی لڑائی ہوئی سی تے ناراض ہوئی سی کوئی ناراضگی نہ ہوئی سی اتھے حضرت سب کٹھے ہیں کی ہے کٹھے الحمدللہ تے جنت چ بھی الحمدللہ کٹھے کی نام ہے پاک یاد ہو گئے جی عبداللہ بن جعفر تیار محمد بن ابی بکر یحییٰ بن علی عنہما اجمعین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات مقدسہ میں شرف حاصل ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال پاک تو بعد آپ نے اپنی بیٹی نو حضور دی خدمت واسطے پیش کروایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادبر بلائے صحابی فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے نال اپنی دوستی تے ہے اسی پہلے ہی لیکن حضور نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت نصیب فرمایا اظہار نبوت حضور دے فرمان تو پہلے ہی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مینوں ایک خواب آیا اس خواب دے اندر میں ویکھیا کہ بیت اللہ شریف تے آسمان تو نور نازل ہو رہا ہے اتوں وہ کرناں پھٹ گئی جڑیاں پوری دنیا تے پھیل گئی ہیں ایک کرن جڑی سب تو پہلے سی آپ فرماندے میرے گھر چ آئی آپ فرماندے میرے دعا سلام لے چکے بہت سی انٹرنیشنل بزنس مین سی کئی ملکاں دے وچ اپنی تجارت پھیلی ہوئی سی آپ فرماندے میں ایک مکے دے وچ کوئی قریبی مکے دے قریب کوئی بڑا یہودیاں دا کوئی اسقف
رہتا سی کوئی بڑا عالم. میں وہ صبح گیا تو انہوں دسیا کہ خواب آیا مینوں تو کہنے لگا میرے حساب چ نہیں آؤں میری تبدیل کسی ہور کو پوچھے. فرماتے میں کیا تجارت واسطے مل کے شام راستے کے پتہ چلیا کہ بحیرہ لاٹھے میں کوئی بہت بڑا سیدہ عالم ہے وہ تعبیر دس دیتا ہے. فرماتے میں وہ گیا انہیں میرا خواب سن کے کہندا نام کی میں کہ ابو بکر. کہنے لگا برادری کیڑی ہے میں کہ قریش. کہنے لگا رہنا کتنے کا رہنے والا ہے آپ فرماتے ہیں میں کہا بھائی مکہ المکرمہ. کہندا کام کی آپ نے فرمایا میں تجارت کرتا ہوں. کہنے لگا جی تے یہ خواب تینوں آیا ہے تو پھر بات یہ ہے کہ تیری برادری قریش دے وچوں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہون گے اظہار نبوت فرمون گے تو سب تو پہلے تو ہی مان لیں. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دی حیات مبارکہ دے وچ تو انہاں دا وزیر ہوئے گا تے حضور دے وصال تو بعد پہلا خلیفہ تو ہوئے گا. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں واپس آیا تجارت تو جتنے چار دوست بیٹھے ہوئے بیٹھک مجلس ہوتی میں اتنے جا کر بہ گئے میں ایویں پوچھا ہاں بھی سناؤں کوئی نویں تازی کی حالات ہے علاقے دے. تو کہنے لگے تینوں نہیں پتا وہ جناب ابو طالب کا بھتیجا نہیں وہ کہنا میں اللہ کا نبی ہوں دعویٰ کر دیا. آپ فرماتے میں نے پوچھا کہندا کی کہندا ہے یار بھی اللہ ایک ہوں گا اللہ ایک کیا اب باقی خدا سب جھوٹے ہیں. آپ فرماتے میں چپ کر کے اٹھے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چلا گیا. حضور تسی سنو سولا پتہ لگا تسی آ گیا. حضور نے فرمایا ابو بکر میں یہ کہن دیا ہے کہ رب ایک کیا. سبحان اللہ. صدیق اکبر نے ایسا ہاتھ مبارک اگے کیتا عرض کی حضور میں بھی یہی مانتا ہیں میں بھی یہی مانتا ہیں. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات میں بڑا ملائزہ اظہار فرمایا. حضور نے بڑی عزت فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی وجاہت بڑا مقام تے مرتبہ عطا فرمایا. کوئی رتی برابر میں جملہ کہہ دیتا شان صدیق اکبر دی بارگاہ چ پیارے مصطفیٰ کریم جلال نہ کھڑے یہ تو پہلا جملہ یہ ہوتا سی تانوں پتہ ہے سب تو پہلا صدیق اکبر نے مینوں منیا. سبحان اللہ. آپ یہ فرمایا کرتے سے فرمایا کرتے سے جہدے سامنے میں بیٹھ کے کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں انہیں کوئی سوال ضرور کیتا ہے. جنوں میں کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں انہیں کوئی وہ ہیلو حجت ضرور کیتی ہے. کاغے واسطے کیوں کاغے واسطے کنے نبی بنایا کون ہے تو کی کہنا ہے. فرمایا ایک صدیق اکبر ہے ادھروں میں کیا میں نبی ہوں ادھروں سر تو گیا ہوا سی. سبحان اللہ. حضور مان لیا سبحان اللہ. مان لیا کہ اللہ کے نبی ہیں. بلکہ ابو جہل جیسا قذاب دجال تے زمانے دا پاپی تے دھتکارے کا بندہ بھی اگر دروازہ بجا کے کبھی صدیق اکبر نوں بڑا تو اپنے دوست نوں ماندا سا ویکھ سارا علاقہ ہی معاذ اللہ آپ کے خلاف گلاں کرن دیا یہ تیرا دوست کہن دیا راتوں رات لکھاں میل کا سفر کر کے واپس بھی آ گیا ہے. صدیق اکبر نے نہیں فرمایا کہ تو جھوٹا ہے راوی کذاب ہے تو دے ابو جہل ہے کوئی اور آتا کہ تے مننا. فرمایا میرے نبی نے کیا ہے نہ ہاں کیا میں مانتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے مینوں حافظ امیر المجاہدین حافظ خالد حسین علی صاحب کا جملہ یاد آ گیا. اللہ آپ کا جملہ سی او کسی نے آپ کو پرچی لے کے بھیجی بھی حضور پاک کے نام پاک سن جنوں بندہ سنے یا لوے ادوں اٹھے چومنا جائز ہے کہ نہیں کیوں نہیں. یہ ویسے جواب بڑا شاندار اور بڑا سمجھنا والا بھی ہے. آپ نے فرمایا حیرت والی بات یہ کہ پتراں دے منہ چومن لگیا تو دلیل نہیں منگی. اللہ اللہ. پتراں دے منہ چومی جاوے دن دے وچ کرنے والی تے دلیل کسے مولوی کول نہ منگی تے نبی دے نام چومن واسطے دلیل منگے. اللہ. اتنے دلیل کا دیئے بس ایک ہے جدو نبی دی بات آ گئی ہے میں اکھاں بند کر کے مانتا ہے.
اللہ یہ بات صدیق اکبر نے سمجھائی ہے، ابو جہل نے بھی سمجھائی ہے، تے زمانے دے سارے لوگوں نے سمجھائی ہے۔ جدو نبی دی اچھی شان دی باری آوے پھر نہ کتاباں کھو نہ دلیلاں ویکھ نہ حوالے ویکھ، اکھاں بند کر کے کہہ میرا نبی دی شان تے اس تو بھی بلند ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اصحاب رسول نے دین سمجھایا ہے۔ یہ جملے میں دھیان نہ سمجھنا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین دین دیاں کئی مسئلے کئی باتاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھائی ہیں۔ انہوں کو بات اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ۔ فرماندے حضور دے وصال پاک ماں تو بعد دو باتاں دین دیاں مینوں ابو بکر صدیق نے سمجھائیاں، انہوں نے سمجھائیاں پہلا۔ پیارے مصطفیٰ کریم وصال فرما گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے ہیں، ذرا دور کتے گئے ہوئے سی خبر ملی کہ حضور وصال فرما گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف دے وچ آئے ہیں، جنہوں نے رب کریم نے عمر دی سال عطا فرمائی تے جانتے جے کہ اصل جڑا دروازہ ایک ادھر ہے جنہوں سے باب جبریل کہنے ہیں، ایک وہ اصل دروازہ ہے، ایک ایسا ہے جنہوں باب بکر صدیق کہتے ہیں، ایک وہ دروازہ سے ادھروں آپ فرماندے میں داخل ہوئے ہیں تے مسجد نبوی شریف دے وچ اصحاب رسول اللہ ڈال کوئی روان دیا کوئی بیٹھا کوئی غم دے وچ خاموش تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلدی تے قوی بندہ تلوار نکالی ہوئی تے فرما رہے ہیں جنوں میں سن لیا نا یہ کہندا ہوا کہ حضور وصال فرما گیا میں دھون لا دینی ہے۔ جذبات قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات تو ایک اور جملہ سنیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما لگے نا جی تے آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے پوچھا مشورہ دیو کہ میں اپنے تو بعد عمر نو خلیفہ بناواں، مشورہ دیو۔ کہنے دونوں نے کہا جی بندہ تے بڑا نائس ہے، بڑا ہی تقویٰ پرہیزگاری والا ہے تے اس مقام واسطے لائق بھی ہو ہے، لیکن سخت بہت ہے، سخت مزاج ہے۔ سارے صحابہ کرام کی گواہی ہے کہ عمر بن خطاب سخت مزاج ہے، لیکن عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ مینوں ابو بکر نے سمجھایا کہ سخت مزاجی کتنے وکھائی دی تے کتنے نہیں وکھائی دی۔ اللہ اللہ نے سمجھایا سبحان اللہ۔ تسی حیران نہیں ہوندے کہ فاروق اعظم جیسا بندہ اپنی پوری طاقت تے سخت مزاجی کے باوجود امی جان فرماتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ کریم جنہوں آخری حیات مبارکہ دے آخری دنوں دے وچ سی تے گش مبارک ہوندا سی پھر ہوش مبارک چوندے سی تے فرماندے سی نماز تے آپ کو اندازہ ہو کہ میں جماعت نہیں کرا سکتا، فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھے۔ سبحان اللہ۔ امی جان فرماندیاں میں عرض کیتی حضور ابو بکر نرم مزاج ہے، دل دے نرم ہے، تاڑے مسلح نہیں کھڑے ہو سکتے، رونا بہت ہونا جی ہچکیاں لگ جائیں جی، کیونکہ آپ فرماندیاں میں گواہی دے دی کہ میرے والد محترم راتاں نفل پڑھدے ہاں ہچکیاں دے سی، اللہ جس سب کم دا سی رب کریم دی بارگاہ جنوں کھڑے ہوندے سی۔ اتھے بس ایک جملہ جی نوجوان جہدے بارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہوگا کہ نبیاں تے رسولاں تو بعد پوری انسانیت دا سردار صدیق اکبر ہے، انہاں دی راتاں بھی مسلح ہوندیاں سی۔ اللہ اسی 5 ٹائم دی بھی نہیں پڑھتے تو پھر بھی سانوں پتہ نہیں کی مسئلہ ہے، اسی یعنی ایسے بخشے بخشائے ہو گئے جڑے بخشے بخشائے سی امی جان فرماندیاں پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جسم مبارک کمدا سی جدوں تہجد دے وقت کھڑے ہوندے سی تے لرزدا سی جسم رب کریم دا نام لے کے، جنہاں دا نام دا صدقہ رب جنت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اندازہ لگاؤ کہ اسی کیسے بے خبری دی زندگی گزارن رہے ہیں، کئی 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے بے خوف ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں میں 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی۔ ایک اللہ تعالیٰ دے نیک بندے جی وہ ہر نماز تو بعد کہتے ہیں پاک پروردگار مہربانی کر کے قبول فرماتا میری عبادت صحیح کرنی ہوئی، تو کسی نے سمجھایا کی کری جانتے ہیں نماز میں پڑھ لیے تو پھر کدے عذر پیش کرتے ہیں
تے فرماندے سی رب دی بارگاہ چ عذر نہیں پیش کرنا تے کتھے کرنی ہے؟ اللہ وہ مالک کیا خالق کیا میری حیثیت نہیں سی آئی کہ میں اتنا نماز پڑھتا اللہ اکبر اللہ اکبر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور ابو بکر صدیق نرم مزاج ہے عمر بن خطاب طاقتور ہے انہوں نے فرماؤ پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے مسلح پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہوا اللہ یہ دو تین اندازہ ہوا جی اس طاقتور دل دے مالک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلوار نکالی ہوئی ہے جن نے کیا میرے مصطفیٰ کریم وصال فرما کے میری تو مراد نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے لیکن دل کٹا مضبوط ہے نرم مزاج ہے دل کٹا مضبوط ہے قدم آہستہ آہستہ اٹھائے ہیں کسی حال نہیں ویکھیا سیدھے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کے حجرے چلے گئے پیارے مصطفیٰ کریم آرام فرمایا یمنی چادر حضور دے ابتدا نہیں ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ باقی سارے دے ہوش بھی غائب ہوئے پے اینو کہندے جے طاقت اندر دے ایمان دی ابو بکر صدیق واحد صحابی جے جڑے حضور دی ہر مزاج نو سمجھدے سی اللہ پیارے مصطفیٰ کریم دے سمجھو حضور دے انگ انگ پیارے مصطفیٰ کریم دی ایک ایک حرکت دے راستہ سی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل آئے انہوں نے ایک بندے کو یہ عرض کی ہے کہ تمہیں اختیار پہ جاتا ہے دنیا رکھ لو یا رب دی بارگاہ چلے جاؤ اس بندے نے اختیار کر لیا کہ رب دی بارگاہ جانا عمر بن خطاب فرماتے اسی سارے سبحان اللہ کہن دے ابو بکر صدیق کا سر جھکایا تو رون دے مزاج رسول نو سمجھن والے صرف صدیق اکبر سی دوستو تو میں کہاں کہ پوچھا ابو بکر رون دے گل کتنی چنگی ہے تسی رون دے جب ابو بکر صدیق نے اکھاں تے ہاتھ رکھ کے رون کے درس کراتے حضور آپ کے بغیر ہم کیسے رہیں گے آپ کے بغیر ہم کیسے رہیں گے تو میں عمر بن خطاب فرماتے کندھے نو ہلا کے ابو بکر کی جان دیا ابو بکر صدیق نے روندیا کیا پتہ نہیں رسول اللہ کہن دے اللہ میں اختیار کر لیا عمر حضور اپنی گل کرن دے یہ مزاج رسول نو سمجھن والے سے آتے ہیں تسی اندازہ لگاؤ کہ اصحاب رسول بالکل رون دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری طاقت دے نال گئے ہیں رب کریم نے چونکہ آپ دے کندھیاں تے ذمہ داری اٹھانی سی رکھنی سی ایداں چادر مبارک اٹھائی حضور دے متھے مبارک تے بوسا دیتا اللہ اللہ نشانی دے کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عرض کیتی حضور تسی کڈے سونے تے اللہ تہاڈی حیاتی بھی سونی ہے تہاڈا وصال بھی سونا ہے تسی بے مثل جی بوسا دے کے پھر چادر مبارک اوپر ڈالی تے واپس آ گئے عمر بن خطاب نے ادم بازو پکڑ کے عمر صدیق نے فرمایا رہ جا عمر بن خطاب نے تلوار اٹھائی میں عمر بیٹھ جاؤ عمر بن خطاب فرماتے میں تھوڑی لرز گیا میں بیٹھے حضرت سیدنا تسی اندازہ لگاؤ کہ پیارے مصطفیٰ کریم تو 2 سال چھوٹے جا ٹھیک ہے جی تقریباً عمر بن خطاب 63 سال کی عمر مبارک چ وصال فرمایا ابو بکر صدیق 63 سال کی عمر چ وصال فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے 63 سال کی عمر چ وصال فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال باکمال تو بعد 10 سال عمر بن خطاب نے خلافت فرمائی تسی عمر دا فرق ویکھ لو وہ عمر فاروق دی عمر کی ہونی ہے تے صدیق اکبر دی عمر پاک 61 سال کی ہونی چاہیے کیوں نہیں 10 سال پیچھے لائیے تو عمر بن خطاب دی عمر پاک آئی جاتی ہے عمر بن خطاب فرماندے ابو بکر صدیق نے ایدا میرا بازو پکڑا فرمایا عمر بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا عمر بن خطاب حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے تھے فرمایا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات سنو جو محمد کی عبادت کرتا تھا یاد رکھ لو محمد وصال فرما گئے ہیں ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جو رب کی عبادت کرتا ہے میرا رب زندہ ہے اسے کبھی موت آنے والی نہیں جرت انہوں کہندے طاقت انہوں کہندے نور دی طاقت جتھے ہاتھ پیر پھل گئے صحابہ رسول دے
اتنے صدیق اکبر چٹان واگ کھڑے ہیں تے سارے اصحاب رسول کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں. عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں آدھا سر اٹھا گیا ابو بکر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمارے نبی ہیں. جیسے موسیٰ کلیم اللہ گئے تھے 40 دن کے لیے طور پہاڑ پر، ہمارے نبی بھی اسی لیے گئے، وہ واپس آئیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب کی اکھا چکھا پا کے فرمایا ما وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. فرمایا عمر تو قرآن نہیں پڑھیا؟ رب کریم نے فرمایا محمد تو صرف اللہ کے رسول ہیں، وحدہ لا شریک صرف اللہ کی ذات ہے، حی لا یموت صرف اللہ کی ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم صرف اللہ کی ذات ہے، وہ کائنات کا خالق ہے. محمد میرے رب کے بندے تھے، انہیں بھی موت نے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے، وہ وصال فرما چکے ہیں. خطاب فرماتے اللہ دی عزت دی قسم ہے اس قرآن دی تفسیر میں صدیق اکبر نے سمجھائی، دین نو سمجھایا اصحاب رسول کے درمیان بھی صدیق اکبر نے دہرایا. اور ایک جملہ اور، وقت بہت زیادہ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جملہ میں حضرت بات ہے جی کہ میں تمہیں مثال فی الحال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں اور صحابہ رسول دے نہیں میں دے رہے ہیں، صرف اس واسطے کہ پتہ لگے کہ ابو بکر تو بعد دین دی بنیاد جنہاں دی ذات تے کھڑی ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. چلو تمہیں یہ نہیں سمجھا کہ میں حضور کی زبان میں تو سمجھا دیتا ہوں، تمہیں پھر پتہ لگے گا. چلو میں کھول جملہ کہنا ہے. پیارے مصطفیٰ کریم جنہاں دے بارے فرمان لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، میرے بعد نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے. عمر بن خطاب فرما رہے ہیں مینوں دین سمجھ آیا تو صدیق اکبر فرمایا. سبحان اللہ. صدیق اکبر دے علم حلم بردباری تے مزاج رسول دی شناخانی تو سلام عرض نہیں کرتے جڑے فاروق اعظم کو دین سمجھا رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دین سمجھا رہے ہیں. کہنا کرو جی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ایک اور جملہ سناؤں، یہ بھی غالباً صحیح بخاری شریف کے اندر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پتہ چلیا کہ زکوٰۃ دینے والے منکر ہو گئے، کہتے تھے زکوٰۃ نہیں دینی. بڑی توجہ نہ مسئلہ سمجھنا یہ نوجوان ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص نبی کے دور اقدس میں حضور کی حیات مبارکہ میں اونٹ کی ایک رسی بھی دیتا تھا، اگر وہ نہ دیتا تو صدیق اکبر اس کی گردن اڑا دے گا. اللہ. عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بارکہ چاہ کی حضرت دیتی اتنے سخت نہ ہو، اتنے سخت نہ ہو. لوگ پہلے مرتد ہوئی جان دے دوڑ گئے. نوجوانوں یاد رکھو جدوں حضور دی عزت دی بات ہوئے، دین دے کسی رکن دی بات ہوئے تو پھر یہ نہ دیکھو اتھے کہتے ہیں یہ بات نہ کریں دین کے بارے میں. لوگ پہلے ہی ناراض ہیں، لوگ دین تو دور جا رہے ہیں. دین کسی دی جاگیر نہیں ہے، دین کسی دا محتاج نہیں ہے کہ چار بندے آ کے کیا نہیں. دین اپنی پاؤں پہ خود کھڑا ہے، دین خود ایک صاحب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ رب کریم کا دین پاک ہے، یہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب ایسی شخصیت عرض کر رہے ہیں حضور سختی نہ کرو. فرمایا عمر تمہارے بارے میں لوگ کہتے ہیں تم بڑے سخت ہو. سبحان اللہ. عبد الرحمان بن عوف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مشورہ لیا کہ میں عمر کو بنا دوں خلیفہ. میں بنا دیں لیکن سخت بڑا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے جو تو میں سختی کرتا ہے نا وہ تو عمر بن کہ سختی نہ کرو. تو جی آگے نا اتنے خلافت دے انشاءاللہ عز و جل بالکل ٹھیک کر دے گا. اللہ الحمدللہ. عمر بن خطاب فرماتے میں عرض کہتی حضور لوگ پہلا مرتد ہو جان دے بندے ویسے ہی بڑے بھج گئے تے کی یہ زکات نہیں دیندے پھر کیا نماز تے پڑھ روزے تے رکھ دے تے کی ہو گیا یہ زکات نہیں دیندے تسی حضور پاک حضرت عمر صدیق بن خطاب کر دے تسی حضور دی سی نہیں سنی.
مصطفیٰ کریم نے فرمایا نا کہ من کان لا الہ الا اللہ، جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جنت جائے گا. کیوں سختی کر دیا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر تو مزاج نہیں سمجھن دیا، میں آج رسی نہ لئی تو کل میں اٹھ بھی نہیں منگنے. میں آج رسی علی زکات جس تے زکات فرض ہوتی ہے وہ ایک روپیہ نہیں دے گا نا کہ کل 100 بھی نہیں دے گا. فرمایا یہ دین کا رکن ہے اور میں نبی کے دین کا محافظ اور نگران بن کر بیٹھا ہوں. صدیق رضی اللہ عنہ دین تے نظام سمجھایا بھی ہے تو سنبھالیا بھی ہے. پہلی باری جو لشکر اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا نا جی غالباً روم کے مقابلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود شریف لانے گئے سپاہ سالار آیا تھے. سپاہ سالار مدینے شریف کی سرحد جو پہنچے نا جی پہنچے تے پیچھے لشکر ہے اگے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھوڑے تے سوار ہے تے اے سرحد تے پہنچے تے شیر خدا کے کھڑے اللہ ایدا لگام کر لئی. سبحان اللہ. تسی نہیں جانا سبحان اللہ. شیر خدا کرم اللہ وجہ میں علی ادا نہ کر حضور خود جاندے سی میں خود جانا دین دا کام ہے. شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا وہ ہمارے نبی تھے، رب نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. ابو بکر یہ شیر خدا فرمان دے جی. فرمایا ابو بکر تم نہ جاؤ کسی اور کو بھیجو. فرمایا کیوں؟ فرمایا ابو بکر دین کا پورا نظام آپ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. شیر خدا فرما رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں حضرت شیر خدا فرما رہے ہیں، علی المرتضی فرما رہے ہیں، اسد اللہ الغالب فرما رہے ہیں، اللہ کا شیر فرما رہے ہیں. ابو بکر تم واپس جاؤ، ابھی ہمیں تمہاری بہت ضرورت ہے. فرمایا اگر آپ شہید ہو گئے تو دین کا نظام دھرم برم ہو جائے گا. آپ سلامت رہیں، رب کریم آپ کی برکت سے دین کی حفاظت فرمائے. خدا فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لو جی تین صحابہ کرام نے گواہی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ کریم دا وصال کا کمال ہویا تے انصار تے مہاجرین دی ایک بڑی بڑی میٹنگ ہوئی اور جو پیر ہونا شروع ہوا خلیفہ کو ہونا چاہیے. لوگ اپنے اپنے رائے دے رہے سی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کے دلیل دی. فرمان لگے صحابہ کرام مینوں ایک گل دسو جنوں نبی نے مصلی دے چھڈیا ہے، جنوں نبی نے مصلی دے چھڈیا ہے خلیفہ وہی ہونا چاہیے. ابو عبیدہ بن جراح اٹھے فرمان لگے لوگوں یاد رکھو جو نبی کی زندگی میں ہمارا امام تھا اب وہی ہمارا امام رہے گا. کتنی گواہیاں ہو گئی ہیں؟ دو. تیسری گواہی حیرت والی بات ہے شیر خدا اتنے نہیں آئے. شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم اس میٹر کی دسیا گئی کیونکہ آپ اگر انہیں اتنے گواہی دے دیتے لوگوں نے بعد کیا سکنا سی بھی یہ ادھر ادھر کر گئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مثال فرما گئے. عمر بن خطاب شہادت، عثمان غنی شہید ہو گئے، جناب شیر خدا خلیفہ بن گئے. جمعہ اشاع فرما رہے خود خلیفۃ المسلمین جمعہ اشاع فرما رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مثال فرما چکے ہیں. ایک خطبہ اشاع فرما رہے مجمع پڑھا ہوا ہے شیر خدا خطبہ اشاع فرما رہے. کہ بندہ اٹھیا کہنے لگا جی ایک سوال ہے. فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگا جی تسی خود شیر خدا جی اسد اللہ الغالب جی نبی دے دماد جی تاڑے ہوندیاں صدیق اکبر کیویں خلیفہ بنے تسی کیویں بنایا؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا تم مسلمان ہوتے تو پتہ چلتا ہے. تمہیں کیا پتا صدیق کیویں بندے ہیں؟ سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء دے وچ لکھیا ہے کہ جمعہ پڑھ کے نا جی اس بات تو بعد جمعہ پڑھنے تو بعد جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم ایک سائڈ تے بیٹھے اپنی داڑھی بڑھ کے پکڑی ہوئی. شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے انہاں داڑھی تے پھر اندے اکھاں چوں آنسو داڑھی تے ڈگن دے آنسو نوں صاف کر دے تے جنے ویکھیا عرض کیتی کس لیے رو رہے؟ فرمایا میرے دو سنگی مجھے یاد آ رہے ہیں بڑے ہی پیارے سے. میرا دل کرتا ہے جب میں رب کی بارگاہ حاضر ہوا تو انہوں کے اعمال لے کے حاضر ہوا. حضور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ دو ہی تو ہیں، ایک ابو بکر ہے ایک عمر بن خطاب ہے.
رضی اللہ تعالی عنہما و رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ عرض کیتی جی حضور یہ تسی کیویں کیتا ہے؟ فرمایا چلیا تینوں پتہ نہیں لگا، عمر بھی موجود سی، عثمان غنی موجود سی، عبد الرحمن بن عوف موجود سی، ابو عبیدہ بن جراح موجود سی، سعد بن ابی وقاص موجود سی، میں شیر خدا موجود سی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے مصلی تے صدیق اکبر نو کھڑا کیتا ہے۔ خود شیر خدا کے الفاظ ہیں کہ بعض ازواج مطہرات نے کہا بھی تھا کہ ابو بکر کو کھڑا نہ کریں، عمر کو کھڑا کریں، پیارے مصطفیٰ کریم نے ہر لمحہ فرمایا نہیں نہیں نہیں، میرے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو صدیق اکبر کی ذات ہی کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ علیہ السلام تے سارے اصحاب نے درمیان جڑا پل سی نا جی، جڑا صحابہ کرام نبی نہ جوڑدا سی، او صدیق اکبر۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر۔ لو جی میں دو حدیث بارکہ پیش کرا، اس کو بعد ایک نعرہ مارنا سارے نال لگے سی، پوری مسجد گونجنی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ نعرہ ہوئے گا حق تے سچ دا نعرہ، جڑا بندے نے نہیں بنایا، اللہ دے نبی نے بنایا وہ نعرہ، ٹھیک ہے جی۔ پہلا ایک صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے مصطفیٰ کریم نے حکم بھیجا ہے کہ کہ نماز پڑھاؤ۔ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھنا شروع فرما دیتے۔ ایک دن پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے جے چلن دے آپ کا ارادہ مبارک ہویا، تھوڑی جی کیفیت بہتر ہوئی، پیارے مصطفیٰ کریم خود تشریف لے کے آئے، پہلے صف سے کھڑے ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے کر کے دیکھا، سبحان آپ پیچھے حضور نے فرمایا تم یہی مسئلے دیتے رہو۔ میں کہنا حضرت مر کے تے ڈوب کے کتے مر نہیں جاتا وہ بندہ جڑا صدیق اکبر دی شان کو بات کرتا ہے۔ میرے نبی اپنے مسئلے تے خود کھڑا فرما رہے ہیں، تم کھڑے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ اتھے ہی دعا ہوگی، پیچھے آ گئے۔ اب دیکھو اے مسئلہ ہے کیا مسئلہ سب پہلے صفحہ پڑھ دی نا، کیا مسئلہ ایک مسئلہ سمجھے جو بڑی توجہ نہ میرے ذہن میں آ گیا۔ کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے دو بندے نماز پڑھنے لگن، ایک نے جماعت پڑھنی ہے ایک نے مقتدی بننا ہے، تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے۔ تے اصول کی ہے امام کھڑا ہو جائے گا تھے وہ دائیں طرف تھوڑا جہا پیر پیچھے کر کے مقتدی نال کھڑا ہو جائے گا، ادھر ہی ہے جی مسئلہ غلط ہے نہیں؟ اچھا مجھے دسو ایک رکعت ہو گئی ہے، یہ دو یا تین رکعتیں رہتی ہیں، مثلا زور کی نماز ہے، چار تین رکعتیں رہتی ہیں، ایک نمازی اور آ گیا ہے، ہوں کی ہوئے گا؟ اپنی ماں بنا جائے گا، یہ نہیں جب مقتدی پیچھے آئے گا، اگر اگے جگہ ہے تو امام بنا چلے جائے گا، نہیں تو مقتدی پیچھے ہے نا، وہ نال نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، یہ کتنے کھڑا ہے کدھر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا بات سمجھ گیا دریان صاحب نہیں سمجھنے دیں، سبحان جنہوں صرف دو ہونا ہے، چلو دو بھی چھڑ دے، ایک تو امام ہے، امام دے نال جنہوں ایک مقتدی ہوئے دوجا کوئی نہ ہوئے تو پھر امام دے نال رہتا ہے، ہاں جی امام دے نال رہے جنہوں دوجا آ جائے تو تیجا بن جاتا ہے، پھر مقتدی نوں پیچھے ہونا پڑتا ہے۔ اے جملہ لکھ لو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رسول کی پاک پر رضی اللہ عنہ بڑا شکر ہے، حضور نے مجھے کیا ہے لیکن حضور کے سامنے میں نہیں کرا نماز دے وچ ایسے کی حضور کی آئی حضور نے چھپی حضور کے تشریف لے آئے، ابو بکر صدیق نے اچھا ہونا سی میری سمجھ حضور کتنے مسئلے تے آ گئے، ابو بکر صدیق تھے، یہ نہیں اصول ہے کا، یہ اصول ابو بکر صدیق واسطے نہیں ہے کا، اللہ سبحان اللہ
اتنے سفا لگیاں ہوں اتوں ایک بندہ گاہ جگہ جگہ خالی نہیں ہونی اب پچھلے اگلے نے پیچھے ہونا ہے وہ جگہ خالی تو پور کرنی ہے نا یہ اصول کہتے واسطے ہے میرے تیرے واسطے ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہونا کہ رسول اللہ فرمایا تو نہیں پیچھے ہونا ادا پکڑے تو اپنے نال بٹھایا تھے اللہ شریف کا لفظ ہے بخاری شریف کا لفظ ہے کتنے تسی نہیں سمجھنا چاہیے پیارے مصطفیٰ کریم نے نماز دی حالت دسیا کہ سارا جہان نہیں آ جائے کہ ابو بکر نال جنے سبحان اللہ ایک امام دے نال ایک مقتدی ہوئے تے نال رہے دوجا آوے تے پیچھے ہوئے صدیق اکبر کو فرمایا مسجد نبوی ساری بھر جاوے صدیق تو نہ رہنا اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت تحقیق کیونکہ نبی تے صدیق کے درمیان جدائی نہیں ہے نبی تے صدیق کے درمیان جدائی نہیں ہے پاویں دنیا ساری آ جائے نبی تے صدیق کے درمیان جدائی نہیں ہے میں پھر جملہ کرنے لگا نبی تے صدیق کے درمیان جدائی نہیں ہے جنوں شک کیا اجے بھی گرو دے خضرا سے ویکھے نبی تے صدیق کے درمیان جدائی اللہ اچھا لوگ کی بڑے واسطے بے وقوف ہے میں جملہ یاد ہے لوگ کی بڑے بے وقوف ہے جنہوں حضور حیات سی حضور دے صحابہ کرام حیات سی شیر خدا حیات سی ادو کسی نے ٹیل نہ ماریا کہ صدیق کو لگی تو پچھان کریے یہ بات چھوڑ رہے ہم کوشش کرتے پچھان کریے حضور جان دے سے اللہ صدیق تو نیڑے ہی رہے اتنے میرے کول ہی راہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ قیامت تک ٹیل مارو صدیق نبی سے دور ہے صدیق نبی سے دور ہے فرمایا نہیں ہے اکھان ٹاٹ کے تو کھول کے بیٹھ میرے نبی نے اپنے نال راہ فرما رکھا ہے کیا کہتے رام فرما بے شک بے شک لکھیا ہوں سنری جاری میں دیتے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا ابو بکر صدیق سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی صدیق وقت نہیں صدیق نبی دے نال جڑا علی تکر پہنچے نبی تکر پہنچدا ہے جڑا صدیق تکر پہنچے نبی نال پہنچ کے تے جنت پہنچدا ہے اللہ سمجھ آ رہی ہے کون ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے مصطفیٰ کریم دے ہر راز دے امین پیارے مصطفیٰ کریم دے مزاج دے مکمل شناسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دو تین صحابہ کرام کے جنہوں حضور جلال جو دے ستے نہ تینوں تو علاوہ کسی دے ضرورت نصیب سے دینا بات کریں ابو بکر صدیق عمر بن خطاب شیر خدا کرم اللہ وجہ سبحان اللہ حضور پورے جلال جو ہونا جی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضور کی طرف عرض کرنا حضور بس پیارے مصطفیٰ کریم رحم علی طرف آ جاتے تھے اللہ نام کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ میں کچھ جمعے کی حدیث پیش کی میں وہی حدیث پاک بخاری شریف کے حوالے پیش کرنا ہے وہ میں دوبارہ آ کے پڑھی بھی کتنے میں غلط نہ بیان کی وہ میں سچی مجھے صحیح بیان کی تھی بخاری میں بالکل اللہ اکبر اللہ اکبر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بڑے پتر ہیں یہ صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین گواہی دیندے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین گواہی دیندے ہیں کہ حضور دے وصال تو بعد اسی دیکھنا ہوندا کہ حضور چلدے کیویں سی بیٹھدے کیویں سی پانی کیویں پیندے سی لیٹدے کیویں سی اسی عبداللہ بن عمر نوں ویکھدے سی سبحان اللہ سبحان اللہ جناب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے دنیا میں دسیا ہے کہ جدوں نبی مل جائے نا جی
پھر اس نبی نام محبت کیویں کری بے شک عبداللہ ابن عمر حضور دے وصال تو بعد کتوں بھی مدینہ شریف تو باہر جا کے واپس ہو کے گھر نہیں جاندے پہلا سب تو پہلا حضور دے ممبر تے آ کے بوسا لیندے سی ممبر رسول نو بوسا دے کے عرض کردے سی حضور پہلا ہونے سے تہاڈی زیارت ہوندی سی ہن تہاڈا ممبر شریف دی زیارت ہوندی ہے پھر کر دیندے سی یہ فرماندے آ اسی صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین مسجد نبوی دے وچ اکٹھے ہو گئے عشاء دی نماز دا ٹائم مکمل ہو گیا جماعت ہونے والی تے سارے مسجد نبوی شریف پر گئی عمر بن خطاب عثمان بن غنی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم بڑے بڑے نام پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے حضور عشاء دی نماز پڑھنے نہیں آ رہے کتنی دیر تک نہیں آ رہے اتنی دیر نہیں آ رہے کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے سانو نیند آن لگ پئی صاحب حتیٰ کہ سو گئے صحابہ کرام سو گئے انتظار کر کر کے پھر فرماتے اسی اٹھ کے اسی ویکھیا کہ اسی عشاء کی نماز نہیں پڑھی پھر یاد آیا کہ حضور پاک نہیں آئے اسی پھر انتظار کرنا پہ پھر سو گئے میں عرض کرتا حضرت نماز کیوں نہیں پڑھ رہے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے صحابہ کرام نے سمجھایا نماز پڑھنی ہے انتظار حضور کا ہے حضور نماز پڑھن جناب اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا 3 بار ادا ہویا جاگ جاتے سن انتظار کرتے سن پھر سو جاتے سن پھر جاگتے سی پھر انتظار کرتے سی پھر سو جاتے سی 3 بار ادا ہویا پھر پیارے مصطفیٰ تشریف لے آئے فرمایا اچھا تسی یہ 3 جا رہے جے عرض کی حضور حاجی نماز پڑھنی ہے فرمایا یہ میں تاں لیٹ کیتی ہے نماز بھی ایسا وقت دنیا دے وچ کوئی بھی تہاڈے واگ نماز نہیں پڑھ رہا سبحان اللہ نماز پڑھائی اگلے جملے تسی سبحان اللہ کہنی ہے جناب ذمہ داری دے نال حافظ محمد نعیم صاحب عبداللہ ابن عمر نو یہ جو حدیث پاک پیش کرتی انہاں دے شاگرد نے ڈردیاں پوچھا حضور یہ تو تسی دسیا نہیں کہ لیٹ کیوں آئے سی سبحان اللہ یہ تو گل چلو ٹھیک ہوئی کہ حضور لیٹ آئے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لیٹ کیوں آئے سی فرمایا تینوں ہن یاد ہے اللہ پہلا پوچھنا سی عرض کی حضور دس دے فرمایا گل سن بات یہ سی اسی سارے صحابی انتظار سے حضور کون تو نماز پڑھاؤ انتظار کر کر کے تھک سو گئے پھر اٹھے پھر تھک سو گئے پھر اٹھے پھر تھک پتہ لگا پیارے مصطفیٰ کریم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گفتگو فرما رہے ہیں سبحان اللہ گفتگو ہو رہی ہے کون کون ہے جی نبی صدیق باقی سارے صحابہ رسول انتظار سے ہیں ان 2 سرداروں کی بات ختم ہو تو نماز شروع اللہ ایک نبیوں دے سردار ایک امت دے سردار ایک نبیوں دے سردار ایک صحابہ کرام دے سردار گفتگو فرما رہے کسی دی مجال نہ لگ جائے اللہ ٹائم کڑا ہے عشاء پڑھے نہیں حضور آئیں گے تو پڑھیں گے اب حضور کا انتظار ہو رہا ہے پیارے مصطفیٰ کریم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گفتگو فرما رہے جدو گفتگو مکمل ہوئی تاکہ فرمایا ہمیشہ کی نماز پڑھیں نبی نے دسیا جی اصحاب رسول مقام صدیق نو جان دے تے پھر پوری امت نو چاہیے کہ صدیق اکبر دے مقام نو جانے اجے چونکہ ماشاءاللہ ہم سارے سمجھدار ہیں اجے چونکہ اسی وہ گفتگو نہیں کر سکتے کہ جڑی مقام صدیقیت تے مقام شہود والی گفتگو ہے پتہ لگے کہ صدیق اکبر دی شان کیڑی ہے حضرت تے وحدت الوجود تے وحدت الشہود کی ہے کیوں جی جڑا ویکھ کے سما نہ سکے جڑا ویکھ کے سما جائے تے پھر کھڑا بھی رہے اللہ انہوں صدیق اکبر کہتے ہیں سبحان اللہ ویکھے بھی نہیں تو سکھا جائے انہوں کی کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبرائیل فاخذ بیدیہ فارانی باب الجنت الذی تدخل منہ امتی
یہ آخری دیسی بات ہے، اس کے بعد اپنی گفتگو مکمل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے جنت کے پاس لے گئے۔ کون فرما رہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جبریل مینوں جنت کو لے گئے تے جنت کو لے جا کے مینوں عرض کر لگے حضور اے آپ دروازہ جس دروازے جو صرف تہاڈی امت نے لنگنا ہے، یہ وہ جنت کا دروازہ جڑا خاص و خاص سپیشل تہاڈی پیاری امت واسطے بنایا گیا ہے۔ یہ حضور نے جب یہ بیان فرمایا نا جی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہے کہ عرض کی حضور وددت انی معک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انظر الیہ، حضور کاش میں تھوڑے نال ہوں، وہ دروازہ میں بھی دیکھتا ہے۔ اچھا میں دیکھوں میں دی اسی نہیں کہہ رہے ہیں کاش اسی نے دروازہ دیکھیے، کاش حضور نے جوڑیاں دے صدقے اس دروازے چ اسی لنگھیے، اسی نہیں کہہ سکتے، لیکن ساڈی کتوں سنی جاندی ہے جڑے اسی پاپی کمی ہے گئے ہیں، جنہیں گناہ دے پنڈا چکیاں ہوئی ہیں ساڈی کہنے سننی ہے، لیکن ادھروں صدیق اکبر نے عرض کی ہے حضور کاش میں تہاڈے نال ہونا تے وہ جنت دا دروازہ ویکھدا کی کردا ہے ویکھدا۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا یا ابو بکر پریشان نہ ہو، اس جنت دے دروازے چوں جڑا پہلا بندہ لنگے گا تو سبحان اللہ۔ میں کسی کو حدیث نہیں سنی، میں آپ پڑھی ہے سنن ابی داؤد دے وچ دسے تک موجود ہے، پوری ذمہ داری دے نال پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت سے سب تو پہلا جڑا جائے گا کون ہے؟ صدیق۔ اور تسی میرے نال کہنا ہے صدیق دا پہلا نمبر بے شک ترو یاد کرو، یہ جھوٹا نعرہ ختم کرو، نبی دی سچی حدیث دا نعرہ مشہور کرو۔ دمادہ مست کلندر علی دا پہلا نمبر نہیں، دمادہ مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ کیا نام ہے جی؟ صدیق دا حضرت سب تو پہلا مسجد بنانے والے صدیق اکبر ہے، حضور کا دفاع کرنے والے سب تو پہلا صدیق اکبر ہے۔ شیر خدا کرنا اللہ وجل کریم نے ایک دفعہ جمعے کے خطبے کو شاہ فرمایا میرے سوال کا جواب دیو، فرمایا اشجعین بہادروں کا بھی سردار کون ہے؟ فرمایا میں بہادر کا نہیں پوچھیا، بہادروں کا بھی سردار پوچھیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے حضور تسی شیر خدا ہی، فرمایا میرے سوال نو سمجھو، میں کہن دو تیرا بہادروں کا بھی بہادر ہے۔ عرض کرتی حضور تسی فرمایا سمجھ نہیں دے، عرض کرتی حضور تسی سمجھا دے، فرمایا ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ عرض کرتی حضور یہ دلیل فرمایا دلیلاں دو ہے، فرمایا میں یہ 10 سال دی عمر دا سا جدو پیارے مصطفیٰ کریم دی عزت کی خاطر صدیق اکبر نے مارا کھا دی ہے اللہ حرم شریف دے وچ، فرمایا غزوے دے موقع تے غالباً غزوہ احد سی یا غزوہ بدر غالباً، فرمایا حضور پاک علیہ السلام واسطے ایک چھپڑا تیار کیتا گیا، عریش مبارک تیار کیتا گیا، اور وچ پیارے مصطفیٰ کریم نے بیٹھنا سی۔ اجے اسی کیا یہ آپس کیا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت واسطے باہر کون کھڑا ہوئے گا؟ شیر خدا کہن دے یا فرمایا اسی یہ کیا ہی سی کہ صدیق اکبر تلوار کڑی تے کھڑے سی سبحان اللہ۔ آئیے اسی کیا کر رہے سا کہ نبی کی حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ شیر خدا فرمو دے یا جنہوں نے پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی میدان کے اندر تیرے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ فرما رہے ہیں ابھی ہم کہہ رہے تھے، شیر خدا فرما دے ہم نے دیکھا صدیق اکبر تلوار کھڑی ہوئی تھی اور کھڑے تھے، فرما رہے تھے آؤ جس نے آنا ہے، میں کھڑا ہوں نبی کے لیے۔ میں بہادر بھی گل کرتا ہے، میں سردار بھی گل کرتا ہے جناب، کہنا دے جی مصطفیٰ کریم کے دفاع سب تو پہلا صدیق اکبر نے کیتا ہے، مسجد سب تو پہلا صدیق اکبر نے تعمیر کی ہے، پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہے، جنت جان والے سب تو پہلا صدیق اکبر ہے، لہذا اسی پورے یقین دے نال اے نعرہ لا سکتے ہیں
صدیق دا پہلا نمبر ہاں جی یہ مسجداں گواہ رہن گیاں یہ مسجداں گواہ رہن گیاں یہ ٹکڑے گواہ رہن گے رب کریم کی بارگاہ گواہیاں دین گے یا رب کریم پیارے مصطفیٰ کریم کی حدیث کو سن کے انہاں نے اپنے معاملے کو درست کیتا سی تے علل اعلان کیا سی کہ صدیق دا پہلا نمبر ہے صدیق دا پہلا نمبر ہے پیارے مصطفیٰ کریم سارے نبیوں تو بعد اس پوری کائنات دے وچ صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اللہ وحدہ لا شریک حضور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی اس شان عظمت مقام نو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے آمین کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل اقدس دے وچ چار شخصیات رہندیاں سی کنیاں جی چار حضور دل دے وچ اس کائنات جو سب تو زیادہ پیاریاں عمر بن عاص فرماتے ہیں میں پوچھا حضور سب تو زیادہ محبت کن نال کرتے جی پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا عائشہ صدیقہ سبحان اللہ میں پوچھا حضور مرداں چوں فرمایا ابو بکر صدیق شیر خدا فرماتے ہیں میں پوچھا حضور سب تو زیادہ پیار کس نال ہے فرمایا اپنی دھی فاطمہ دے نال ہے شیر خدا فرماتے ہیں میں عرض کیتی حضور میں کتھے گیا ہیں حضور فرماتے ہیں علی تو مجھے سب تو زیادہ پیار ہے ادھر دیکھا جی میرے نبی دے دل اقدس دے وچ چار شخصیات جی عائشہ صدیقہ سیدہ فاطمہ الزہرا ابو بکر صدیق علی المرتضی سبحان اللہ چارے اتھے میرے نبی دے دل مبارک چ رہندی ہیں تو کیوں زور لاؤن دیاں لون واسطے کیوں اپنا ایمان برباد کرن دیاں جنوں میرے نبی نے دل چ رکھ دیا انہوں دل چ رکھ تاکہ میرے مصطفیٰ کریم دا محبت بھی تیرے دل چاہیے اللہ حضور دا نور پاک تیرے دل چاہیے پیارے مصطفیٰ کریم دی شفاعت تیرے واسطے لازم ہوئے انہاں جو کسی نے بھی تو کڈیا تو دیاں میرے نبی دا کمال دیکھو قیامت تک مولا چھڈیے عائشہ صدیقہ صدیق اکبر سیدہ فاطمہ الزہرا شیر خدا نو کٹھا کر دتا ہے اللہ ہن جڑا اے کرے دی کوشش کرے گا انسان خود ہی گیا اپنے ایمان دی خود فکر کرے ایمان خدا مضبوط ہے جڑے دل دے وچ اہل بیت بھی ہے تے اصحاب رسول بھی ہے تے صحابہ دے سردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ذات مقدس بھی ہے اللہ وحدہ لا شریک حضور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نال محبت کرن دی اپنی جان تو ود کے توفیق عطا فرمائے آمین
مصطفیٰ خیر الورا ہو شفاعِ روزے جزا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کا بھی نباہ ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کالے حیا کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ سبحان اللہ. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي ربي انصرني على من بغى علي ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت قلبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین. یا خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک ساری کائنات کا خالق و مالک ہے پاک پروردگار ساری کائنات کا رازق ہے. یا خالق تو جہاں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رب اے انبیاء دے رب اے حسن حسین دے رب اے پاک لوگوں دے رب اپنے پیارے حبیب کے صدقے تیرے گھر کے اندر بیٹھے ہیں پاک پروردگار غلطی کوتاہی ہو گئی انہیں معاف فرما کے پیارے مصطفیٰ کریم نے صدقے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. اے خالق دو جہاں اپنے پاک بندیاں دے صدقے سانوں نیکیاں کرنے دی توفیق عطا فرما. اے خالق دو جہاں اپنے پاک بندیاں دے پاک کردار دے صدقے ساڈے کردار نوں پاک فرما. اے خالق دو جہاں تیرے وہ پاک بندے جنہاں دے دل پاک ہے جنہاں دے دل تیرے نور دے نال بھرے ہوئے ہیں پاک پروردگار انہاں دے صدقے دے نال ساڈے سیاہ دلاں نوں بھی پاک فرما. اے خالق دو جہاں اپنے پاک نام دا واسطہ پاک پروردگار دلاں دی سیاں نوں دور فرما. اے خالق دو جہاں دلاں دی سیاں نوں دور فرما. اے خالق دو جہاں دلاں دے وچ اپنی محبت عطا فرما. اے پاک پروردگار اپنی محبت عطا فرما. اے خالق دو جہاں اپنی محبت عطا فرما. اے خالق دو جہاں نیکی کرن دی توفیق دے گناہاں نوں چھوڑن دی قوت عطا فرما. اے خالق دو جہاں تو ساری کائنات نوں رزق عطا فرمان والا اپنے پیارے حبیب دے صدقے ہر مسلمان نوں رزق عطا فرما. ہر مسلمان دے گھر وچ رزق وسعت عطا فرما. رزق دی برکت عطا فرما. اے خالق دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زلف مبارک کا صدقہ پیارے مصطفیٰ کریم کی داڑھی مبارک کا صدقہ پاک پروردگار جڑے مسلمان بیمار ہیں انہوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے خالق دو جہاں صحت کاملہ عطا فرما. اے خالق دو جہاں مشکلات کو دور فرما. اے خالق دو جہاں آسانیاں پیدا فرما. آسانیاں پیدا فرما. پاک پروردگار پیارے مصطفیٰ کریم دی ساری امت دی خیر فرما. حضور دی ساری امت دی خیر فرما. اے خالق دو جہاں خاص و خاص
حضور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تے کروڑ رحمت نازل فرمائے، کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ اے خالق دو جہاں عمر بن خطاب دی ذات تے کروڑ رحمت نازل فرمائے، عثمان غنی دی ذات تے کروڑ رحمت نازل فرمائے، جناب شیخ خدا کرم اللہ وجہ کریم تے کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ اے خالق دو جہاں حضور دے جڑے بھی امتی دنیا تو جا چکے ہیں مرحوم مغفور سب تے رحم فرما، سب تے کرم فرما۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔